السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے غیر محرم کے لیے جو بناؤ سنگار کرتی ہیں عورتیں، زینت اختیار کرتی ہیں ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 119۔ شیطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنے ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صحیح نقصان میں پڑ گیا۔ اب اس سے سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں دیکھیں کہ شیطان کہہ رہا ہے میں انہیں بہکاؤں گا، دوسرا اس نے کہا میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا۔ آرزو کیا؟ کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، وہ مجھے دیکھے گا تو کیا کہے گا، فلانا فیملی ممبر، رشتہ دار یا کوئی بھی غیر محرم وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس فلانا نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس میک اپ کا سامان نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں، یہاں تک کہ ہیلز والی چپل سے لے کر چوڑیاں، میک اپ، سر کے بال، ہر چیز آرزوؤں میں ہے۔ ٹھیک ہے، آرزوؤں میں الجھا رہا ہے کہ یار اس طرح کر لو، ویسے کر لو، وہ میری طرف دیکھے، اٹریکٹ ہوں، لوگ تعریف کریں، جھوٹی تعریفیں سننے کے لیے اپنی خدائی ساکھ جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، خدا کی بنائی ہوئی جو چیز ہے اس میں تبدیلیاں کرنے لگ جاتے ہیں، سرجریاں کرانے لگ جاتے ہیں چہروں کی، جسم کی، ایکسیٹرا۔ دیکھیں کسی کی مجبوری ہے، بیماری ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلیاں پیدا کرنا جو اللہ نے بنایا، کیا وہ خوبصورت نہیں بنایا؟ کیا اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تم بدل کر خوبصورت بنانا چاہتے ہو؟ یعنی کہ تم خود نعوذ باللہ خدا بننا چاہتے ہو؟ تو کچھ شرم کرو اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلیاں مت پیدا کرو۔ اور اس میں یہ صاف آگے لکھ دیا کہ جو بھی شیطان کو اللہ کی بجائے اپنا ولی یعنی کہ دوست، مددگار، معاون مانے گا، اپنا سرپرست بنا لیا، تو وہ نقصان میں پڑ گیا۔ اسی طرح سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 31 میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، یعنی کہ نظریں بھی عورتوں نے بچانی ہیں کہ مرد کی طرف اٹریکٹ نہ ہو جائیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں۔ اب بناؤ سنگار کیا ہے؟ میک اپ کر کے باہر جانا، یہ بھی بناؤ سنگار ہے۔ چوڑیاں کھنکیں گی، آواز آئے گی، اٹریکشن ہوگی، ہیل والی جوتی ہوگی، اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں، باریک لباس پہننا، ٹائٹ لباس پہننا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے حجاب نقاب اس طرح کا لے لینا کہ وہ الگ کلر، ایک ڈارکش کلر ہو جو اٹریکٹ کرے آئیز کو، اور لوگ اس کی طرف دیکھیں کہ یہ کیا بلا ہے، یہ کون سا جن ہے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی بناؤ سنگار میں آتی ہیں، بجوز اس کے جو خود ظاہر۔ اب بجوز خود ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ چہرہ مثال کے طور پہ اچانک ظاہر ہو رہا ہے، ہاتھ ظاہر ہو رہا ہے، پاؤں کی انگلیاں ظاہر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بجوز ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے اونچل ڈال لیں، یعنی کہ خصوصاً کہا گیا کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈال لیں، چادریں ڈال لیں، تاکہ آپ کا جو سینہ ہے عورتوں کا وہ نظر نہ آئے۔ وہ اپنے بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، کون کون؟ شوہر، باپ، شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے ممالک، وہ زیر پرست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتا ہو، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہو۔ اب اس سے پتہ لگا آپ کا ٹائٹ لباس، آپ کا بریک لباس، آپ کا اوڑھنیاں نہ ڈالنا، اپنا گریبان کو اچھے طریقے سے نہ چھپا کے رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اٹریکٹ کرتی ہیں غیر محرم کو۔ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی چلا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا کر رکھی ہے اس کو لوگوں کا علم ہو جائے۔ اب ہیل والی جوتی کیوں لوگ پہنتے ہیں؟ زمین پہ بجے گی تو لوگ دیکھیں گے، ٹک ٹاک کر کے چلیں گی تو لوگ دیکھیں گے، واہ وہ جا رہی ہے، اٹریکٹ ہوگا، کوئی نہیں بھی دیکھنا چاہ رہا وہ بھی دیکھے گا کہ کون سی آواز ہے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب اس سے تمام امپورٹنٹ چیزیں پتہ لگ گئی۔ لیکن آج کا دور ایسا چل رہا ہے کہ آج کے دور کے اندر باپ بیٹی سے زنا کر رہا ہے، باپ اپنی بہنوں سے زنا کر رہا ہے، اس طرح کے بہت ساری سٹوریز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس کے پیچھے مین ریزن کیا ہے؟ وہ یہی زینت ہے، بناؤ سنگار ہے، اپنا سینہ جو ہے وہ دکھانا ہے، اپنے پرائیویٹ حصے کو کھول کے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گندی فلمیں اور یہ سب چیزیں دیکھنے کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے قانون کی نافرما برداری کریں گے تو یہ زنا بدکاریاں عام ہوں گی۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 3 کے اندر سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 60 میں، اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ یعنی کہ اپنی زینت نہیں شو کروانی۔ یہ نہ ہو کہ اب کوئی لڑکی جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، 35-40 سال سے ابو ہے، اور وہ یہ اپنی چادریں اتار دے کہ ٹھیک ہے یار جو دیکھتا ہے دکھنے دو، ٹھیک ہے، تو زینت نہ شو کروائیں اپنی پھر بھی، تاہم وہ
بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا۔ اب دیکھیں بوڑھے لوگوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی چادریں، اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اب زینت میں صرف اپنی چیسٹ اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اگر زینت میں اوپر آیا کہ زور سے پاؤں مارتی ہیں، چلا کر چلتی ہیں، تو پاؤں مارنے تک کو زور سے کہا گیا ہے نا، تو اس سے مراد ہے کہ عورت پوری کی پوری زینت ہے، اس کو پورا کا پورا اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، ٹھیک ہے، بجوز اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے، یعنی کہ ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، پاؤں کی انگلیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ چھپا کے رکھیں باقی سارا کا سارا جسم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس سے اگلی سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 28 میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، یعنی کہ دنیا کی رخصت آپ نے نہیں لینی، ٹھیک ہے، دنیا کے لیے آپ نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرنا کہ دنیا کی زینت، دنیا کی خواہشات، دنیا کی آرزوئیں حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ زینت اختیار کرنا صرف اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، زینت جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر باپ وغیرہ کے سامنے کر سکتے ہو، یعنی کہ وہ چوڑیاں پہننا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ گھر کے دیگر چیزیں، مہندی لگانا ایکسیکٹرا، یہ سب چیزیں، لیکن غیر محرموں کو یہ چیزیں شو کروانا بہتر نہیں، کیوں؟ کیونکہ آنکھوں کا زنا بھی ہے، ہاتھوں کا زنا بھی ہے، کسی غیر محرم کی طرف چل کے جانے کا زنا بھی ہے، انشاءاللہ ہم حدیثوں میں اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔